تقریباً 11 لاکھ کی آبادی پر مشتمل نوشہرہ کا شمار ملک کے قدیم ترین اور تاریخی شہروں میں ہوتا ہے، جو خیبر پختونخوا کی دارالحکومت پشاور سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے ایک نواحی گاؤں اکبرپورہ کی رہائشی شازیہ گل انہی راستوں پر چل کر اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے جایا کرتی تھیں۔ اب یہ راستے ویران تو نہیں، مگر سب جانتے ہیں کہ کوئی کمی سی ہے۔ ہمیں شوق تھا، پہلے شازیہ جو تھی وہ گئی تھی پولیس میں، پہلے اس کا شوق تھا، پھر بعد میں چلی گئی، اس کے بعد میرا بھائی بھی ہے پولیس میں، بس ہمارا شوق تھا پولیس میں جانا۔ تو جب منگنی ہوئی تو تب اس کو وہ نوکری میں ڈال دیا انہوں نے، تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے نوکری کا شوق ہے، تو میرے سسر اور دیور نے کہا ٹھیک ہے، بس منظور کر دیا انہوں نے، تو شادی ہوگی۔ اتفاقاً ہوا جب ادھر نوکریوں کی ویکنسیاں نکل آئی، پھر کسی نے اس کو کہا کہ اس طرح پولیس کی جاب ہے، آپ کرے گی؟ تو اس نے کہا میں کرسا نوکری، کہ میرے ابو نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا اپنی بیٹیوں پہ بھروسہ ہے کرنے کے لیے۔ پھر اس طرح اچانک بڑھتی ہو گئی تو نوکری کرتی رہی، کیونکہ کہتی میں جاب نہیں چھوڑوں گی۔ شادی بھی اس میں ہوئی، شادی کے دوران بھی اس نے کہا کہ میں شادی کروں گی لیکن ماں جڑا مانسی تو میں کام کروں گی، نہیں چھوڑنا میں نے نوکری۔ تو اس وقت اس کا خاوند بھی ساتھ دینے لگا، کہتے ٹھیک ہے تو کرنا چاہتی ہے، شوق ہے تو کرو، بے شک۔ بس اس نے کہا میرا شوق ہے اور میں شوق سے کام کر رہی ہوں، اور میں نے اجازت دی کہ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور میں نے اپنی خوشی سے اسے مکمل اختیار دیا تھا کہ وہ ملازمت کرے۔ تقریباً 7 سال اس نے نوکری کی تھی، جون میں 8 سال مکمل ہونے والے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 سال اور نوکری کروں گی، مجھے بچے کے مستقبل کو بھی دیکھنا ہے، اگر کسی طرف سے کوئی شکایت، کسی کو تکلیف محسوس نہ ہو تو میں آگے بھی نوکری جاری رکھوں گی اور ایک مقام تک پہنچنے کی کوشش کروں گی، اسی طرح آگے بڑھتی جاؤں گی۔ ان کو اپنی تعلیم کا بھی خیال تھا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، نہ میرے گھر پر میری طرف سے کوئی بندش ہے، نہ ماں کی طرف سے، سب کی طرف سے ان کو نوکری کی اجازت تھی۔ میں نے کہا اپنی خوشی سے ملازمت کرو، ان کو خود پر پورا بھروسہ اور یقین تھا۔ چاول جو تھی وہ اکثر ہم بنایا کرتے تھے، اسے چاول بہت پسند تھے۔ کھانے میں اس کو سب چیزیں پسند تھیں، وہ یہ نہیں کرتی کہ میں یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، سب چیزیں پسند کرتی تھی، جو چیز بھی آئی وہ کھا لیتی تھی، اپنے آپ میں بیٹھ کے اپنی باتیں کرتی رہتی تھی۔ زیادہ تر کہتے میرے بھائیوں کی شادی ہو سی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، تو خوشی اس کے اپنے بھائیوں کی شادی کے بھی بہت زیادہ انتظار تھے کہ میرے بھائیوں کی شادیاں ہوں گی۔ پتہ کہ بیا کم از کم چاول لگ زیادہ، چاول اسے بہت پسند تھے، اور شکر الحمدللہ ہر چیز ان کو وقت پر مل جاتی تھی، کوئی کمی نہ تھی۔ جو اسے پسند تھا میں اس کو لا دیتا تھا، اور اگر کچھ کھانے کو دل چاہتا تو میری غیر موجودگی میں خود ہی باہر سے لے آتی تھی۔ بس اس کے علاوہ کوئی اس کی اور خواہش نہیں تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو۔ سال ڈیڑھ ہم نے بہت اچھا گزارا، اور الحمدللہ میری سوچ بھی یہی تھی کہ اسی طرح یہ زندگی خوش و خرم گزرے، مگر اللہ کی رضا تھی، زندگی مختصر ٹھہری ان کی۔ گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی کی اذیتناک لہر کے نتیجے میں جو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کا ازالہ ممکن نہیں۔ حکومت کی جانب سے شہداء کے لواحقین کو امداد تو مل جاتی ہے، لیکن وہ ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس امداد کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکتا ہے۔ جاتے وقت اس نے کہا کہ جی میرا دل آج نہیں کر رہا جانے کو، تو میں نے کہا مت جاؤ، تو کہتی ہے نہیں آج جانا پڑے گا۔ بس یہی آخری بات تھی ہماری۔ اس کے بیٹے کا عقیقہ تھا نا، جس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ پھر جس وقت میں گھر جا رہی تھی تو ایک دن پہلے وہ آئی ہے یہاں پر، کہتے آپ جا رہی ہیں؟ میں کہا ہاں جا رہی ہوں، تو مل کر گئی ہے، کہتے اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر چلو خیر خیریت کے ساتھ واپس دوبارہ جب بھائیوں کی شادی وغیرہ ہوں گے چلو عید پہ واپس آئیں گے۔ شادیہ تو میرا ایسا بیٹی تھی کہ اس میں میرا بیٹوں سے بھی ارمان
زیادہ پورا کی. اس نے ہمارے سخت وقت میں ہمارے ساتھ کمر باندھ لیا اور نوکری پر چلے گیا اور ہمارا مدد کرنا شروع کر دیا جیسے لڑکوں کے ساتھ. یہ سب سے اچھا بات اس کا یہ ہم کو نظر آئی. باقی گھر کے بیچ میں تو سب ہوتی ہے اور اس نے ہمارے ساتھ مدد کر دیا, ہمارا کمر کو تھوڑا مضبوط کر دیا. جوانوں کی طرح جب جوان بیٹھے کام مزدوری کرتے ہیں, ماں باپ تھوڑا سا تکڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ ہمارا بہت پیاری بچی تھی اور بہت بہادر, نہ ڈرتی. جس دن یہ حادثہ ہوا تقریباً 10 منٹ پہلے اس نے کال کیا اور جب 10 منٹ ہو گئی تو اس میں بعد میں ہمیں اطلاع آ گئی کہ اس طرح یہ بم بلاسٹ ہوا. جب ہم نے پوچھا تو اس میں وہ زخمی ہوئی تھی. جب بعد میں پتہ چلا تو وہ فوت ہو گئی. پیر کے دن پریڈ تھا, ہم پریڈ کے لیے آئی ہوئی تھی, تو بس یہی باتیں ہوئی تھی ہمارے درمیان کہ اس نے میری بیٹی کے بارے میں پوچھا, میرے بارے میں پوچھا اور میاں کے بارے میں پوچھا, اور میں نے بھی ان سے بچے کے بارے میں پوچھا. تو بہت پیاری لگ رہی تھی پریڈ کے دوران, بہت پیاری لگ رہی تھی. اور اس نے پریڈ بھی آدھے میں چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ نہیں میں نے گیٹ جانا ہے, کچہری گیٹ جانا ہے. بس یہ 2 دن سے اسی ڈیوٹی کے لیے آ رہی تھی. ایک دن آئی, دوسرے دن میں خود آنا چاہتی تھی, بس فون نہ اٹینڈ ہونے کی وجہ سے وہ آئی. تھوڑا شام کے وقت ہو گئے تو اپنا خاون کو کہتے چلو جانے, ادھر بچہ ہے, وہ راستے کو دیکھتا ہوگا اور ہم ادھر ہے. تو تقریباً شام کے اندھیرے میں چلے گئے. تو بس یہ ہم کو دکے آخری بس 1-2-3 جملے کے, باقی تو اس نے کچھ بھی نہیں. اس دن جب یہ اس نے بھائی نے چھوڑا واپس آیا تو یہ بازار میں پہنچایا, وہ ادھر پہنچ گیا. یہی پوچھا بس کہ تو پہنچ گیا, اس نے ہم پہنچ گیا. بچے کے لیے کیا لے کے جائے, بسکٹ, ہمارے لیے بھی بسکٹ لے جاؤ, ہمارے بہت پسند ہے. یہی بات کیا بس, یہ گھر پہنچ گیا, وہ ادھر بس شہید ہو گیا. خود کش حملہ آور ہوں یا خود کش حملہ آور تیار کرنے والے, یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. قرآن مجید کے 6 سپارے کے اندر آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا, اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. یعنی کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ کسی بے گناہ انسان کو مارنا, ایک شخص کو مارنے کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسا ہے ایک شخص کا مارنا جیسے پوری انسانیت کو مارنا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں اسلام امن کا دین ہے اور اسلام فساد فی الارض کا بالکل جو ہے وہ قائل نہیں ہے. دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ جس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن حکومت اس گھناؤنی اور سفاکانہ کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات کرے. حکومت کو چاہیے کہ اس کی مذمت کرے, دہشت گردی کو روکے اور عوام کو تحفظ دے, پورے ملک کی حفاظت کرے. کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو, نہ کوئی ہنگامہ ہو. خاص واقعہ برانی شي او نه به داسې هنګامه راشي. بدی کرے تباہی کئی زمان کو. یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہیں, کیا یہ غلط نہیں ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہیں. ایک دھماکے میں کئی لوگوں کے چیتڑے اڑ جائیں, کیا یہ تباہی نہیں ہے؟ میرے دل سے ان کے لیے بد دعا نکلتی ہے. خدا ان کو غارت کرے جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں. باقی وہ خدا کو جواب دیں, میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. تو بس دھماکے تو ہو رہے, وہ مسلمان کے بچے نہیں ہیں, بہت خیر مذہب کا لوگ ہیں. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ انسانیت کی بات نہیں ہے. اور بس ابھی اب ارے کوئی ڈرے, ابھی گھر سے بازار میں آدمی نہیں جا سکتے, مسجد میں آدمی نہیں جا سکتے, جنازوں میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں, مسجد میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں. ہر ایک آدمی کو ڈرے. کیونکہ اس سے پہلے میرا بھائی تھا, تقریباً 1.5 ہو گئی, اس کے بعد میری بہن ہوئی. لازمی ہے وہ ہمارے گھر میں اس طرح 2 عرصے ہو گئے, تو افسوس کی بات تو ہے نا. اور دونوں جوان تھی, بھائی بھی جوان تھا, بہن بھی جوان تھی, اور دونوں اس حادثے سے شہید ہو گئے. مجھے کوئی علم نہیں کہ میں کسی مقام پر ہوں اور کوئی حادثہ ہو جائے, میں نہیں جانتا, میں اس سے لا علم ہوں. ظاہر ہے کہ مجھے اپنی ڈیوٹی پر بھی جانا ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی دہشت گردی کے نتیجے میں کوئی خاندان متاثر ہو. تو پھر آئیے
اسے روکنے کے لیے مل جل کر اقدامات کریں، اپنے ارد گرد معاشرے پر نظر رکھیں، خبردار رہیں اور ایک دوسرے کو خبردار کریں تاکہ کل کوئی اور خاندان متاثر نہ ہو۔ اول به خپل ځان والم چې زه خپل جوی ته ګورم. میں اپنی ہی بات کروں گا، خود اپنی طرف دیکھتا ہوں تو پھر اپنے بچے کی طرف دیکھتا ہوں کہ اب اس کی ماں موجود نہیں ہے۔ اللہ ان دہشت گردوں کو عقل دے۔ جو کچھ یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ مسلمان کو کس طرح مار سکتا ہے، کس طرح اس پر فائرنگ کر سکتا ہے اور کس طرح اس کو موت دے سکتا ہے، میرا دل تو یہ نہیں مانتا۔ څنګه په داسې مرګ باندې والوځي؟ زماړه خو جدا نه مني دا خبرې. دکھ بھی بہت لگتا ہے کہ اس کا اچانک موت نے ہمیں اس طرح کر دیا۔ بھائی تو پہلے شہید ہو گئے لیکن اس کی موت نے ہمیں بہت خراب کر دیا۔ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ ایک 1.5 سال کا عرصہ جس میں اس کی شادی بھی ہو گئی وہ فوت بھی ہو گئی۔ انسان کی برداشت سے باہر ہے یہ بات ہے۔ پھر اس کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کو دیکھ کے بندے کو بہت دکھ لگتا ہے کہ یہ بچہ کس طرح جوانوں سے کیا کر سکتا۔ دا خو ډېره د افسوس خبره ده. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ 1.5 سال میں وہ ایک بچے کی ماں بن جائے اور پھر انتقال کر جائے اچانک ہی۔ دوران کې د بیا مور لاړه شي. خدا غرق کرے ایسے لوگوں کو جو اس طرح دھماکے کرتے ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ کتنے لوگوں کو جھاڑ چکے، کتنے ماؤں کو، کتنے بیٹوں کو، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں کا کہ یہ کرتے کیوں ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے اور غرق کرے، جس نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو وہی اسی طرح سزا دے جیسا میرے بچے ہوئے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ دہشت گرد کون ہے، کہاں سے آتے ہیں، بس دھماکہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بہن کو کھو دیا، کسی کی شازیہ نہ بچھڑے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں زندہ آئیں گے کہ مرے ہوئے آئیں گے۔ یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ اس کی ریکارڈنگ ہے میرے ساتھ، تو جب اس کو دیکھتی ہوں تو بہت یعنی عجیب سا لگتا ہے کہ یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔